باب من لا یعود فی الصدقہ، باب ہے کہ صدقے کو واپس نہ لیا جائے، صدقے میں رجوع نہ کیے، صدقہ کسی کو دے کر واپس لینا بہت غیر مناسب ہے۔ پہلی فصل 1953 نمبر روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو گھوڑے پر سوار کر دیا اللہ کی راہ میں، یعنی اس کو اپنا گھوڑا دے دیا، اس کو سواری دی، اس نے اس کو ضائع کر دیا جو اس کے پاس تھا۔ ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے اس کا خیال نہیں رکھا، گھوڑا بڑا جوان مضبوط تھا، گھوڑا کمزور کر دیا اس نے، اور گھوڑا بڑا یعنی تباہ کر، جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی فلاں بندہ میری گاڑی لے کے گیا اور وہ تباہ کر لایا، بائک لے کے گیا اور اس نے تباہ، یعنی اس نے خیال نہیں رکھا اس کا، تو فرمایا اس نے ضائع کر دیا گھوڑے کو۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے خرید لوں، پہلے اس کو دیا تھا فری، اب چونکہ اس کو مالک بنا دیا تھا، کہتے میرا ارادہ ہوا، میرا دل دکھا، تو میرا ارادہ ہوا اس کو میں خرید لوں، تو میں اس کا خیال رکھوں، اس کو پیسے دے دوں گا، یہ زیادہ اچھا خرید لے گا۔ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، اور مجھے گمان ہوا کہ وہ مجھے ذرا کم دام پہ بیچے گا، کیونکہ میں نے اس کو تحفہ دیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چیز تحفہ دیتا ہوں، فری دے دیتا ہوں، بعد میں کہتا ہوں یار یہ مجھے پیسوں کی بیچ دو، اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت 35,000 ہے تو آپ مجھے وہ 25 کی دے دیں گے، کیونکہ میں نے فری دیا، آپ آٹومیٹکلی آپ حیا کریں گے اس چیز کا کہ یار اس بندے نے تو دی تھی۔ تو فرماتے ہیں مجھے یہ گمان آیا، خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا کم لو قیمت میں دے گا۔ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا نہ خریدنا اس کو، فرمایا عمر اپنے صدقہ کو واپس نہ لینا، صدقہ میں اعادہ نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے 1 درہم کا ہی کیوں نہ دے دے، اگر وہ 1 درہم کے بدلے بھی تجھے اپنا اونٹ دے، وہ گھوڑا دے، فرمایا نہ لینا۔ اچھا جی، اور یہ علماء کرام، بعض علماء اس طرف گئے ہیں، کہتے ہیں صدقہ واپس خریدنا حرام ہے، لیکن بعض ملا علی قاری فرماتے ہیں اکثر علماء جمہور کا یہی ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی، فرمایا اگرچہ 1 درہم کا دے واپس نہ لینا۔ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدْقَتِهِ، صدقہ کو واپس لینے والا، وہ اس کی مثال ایک بندہ وہ صدقہ دیتا ہے اور پھر بعد میں دوبارہ کہتا ہے لاؤ جی واپس دو، میں نے نہیں صدقہ دینا تمہیں، یعنی احسان، اس سے اگلے بندے کی دل آزاری بھی کتنی ہے، اگلے کا دل بھی کتنا ٹوٹتا ہے، اور اس کی تذلیل بھی ہے، اور پھر اس کے اندر کتنی بے شرمی والی بات بھی ہے۔ تو پھر آگے الگ فرمان، یہ ایک بات تنبیہ ساری امت کو ارشاد فرما دی، فرمایا صدقہ کے اندر واپسی رجوع کرنے والا بندہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو دوبارہ نگل لے، پہلے خود ہی قے کرے اور دوبارہ اس کو نگل لے۔ یعنی یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ تنفیر عظیم، اس کے اندر یعنی اس طرح کی مثال دے کے اس معاملے سے نفرت دلائی گئی ہے کہ تمہیں یعنی اس طرح کا تم دیکھو کہ کتا اتنی غلیظ حرکت کر رہا، کتنی نفرت آتی دل کو، فرمائے یہ کام اسی طرح نفرت والا ہے، اس سے بھی اتنی نفرت کرو، مفہوم یہ ہے۔ اچھا جی، اور ایک روایت میں ہے اپنے صدقہ میں رجوع نہ کرو، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدْقَتِهِ فِي صَدْقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْهِ، صدقہ واپس لینے والا اسی طرح ہے جیسے کہ واپس نکلنے والا ہے، متفق علیہ روایت۔ 1955 نمبر روایت ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اچانک خاتون آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں پر ایک لونڈی صدقہ کی ہے، اماں میری فوت ہو گئی۔ اب کیا مطلب، ماں کو لونڈی صدقہ تحفے میں دی تھی، صدقہ کر دی تھی، صدقہ نافلہ، تو ماں فوت ہو گئی، اب وہ ہی لونڈی بطور وراثت اب دوبارہ میرے پاس آ گئی، یعنی صدقہ میرے پاس دوبارہ آ گیا۔ فرمایا واجب اجرو کی، تیرا اجر ثابت ہو گیا اللہ کی بارگاہ، اجر تجھے مل جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور میراث تجھ پر لوٹا دیا ہے، واپس آ گئی۔ عرض کرنے، اچھا اب یہاں پہ اس حدیث وہ ایک حدیث گزری وہاں پہ بھی، حضرت مان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیت کے چیپٹر میں رہا صالحین میں بھی گزری، بخاری کی روایت ہے، وہ صدقہ لے کے گئے مسجد نبوی شریف میں رکھا ہے دینار، صدقہ کی نیت سے کہا جی یہ کوئی بندہ آئے حاجت مند اس کو دے دینا، ان کے سگے بیٹے گئے کہنے لگے جی میں حاجت مند ہوں، لے کے آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا، میرے گھر کا مال گھر میں ہی حضور کی بارگاہ میں، فرمایا اپنا تیرے لیے جو تو نے دے دیا اس کا اجر ہے، اور تیرے لیے جو تو نے لے لیا وہ ثابت ہو گیا۔ اچھا جی، اور اس کے بعد وہ خاتون عرض کرنے لگی آقا میری ماں پر 1 مہینے کے روزے تھے، کیا اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ فرمایا روزے رکھ اس کی طرف سے۔ کہا یا رسول اللہ اس نے کبھی حج نہیں کیا، میں حج کر دوں اس کی طرف سے؟ فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب روزے تو رکھے گی،
حج تو کرے گی، ان نفلی عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بخش دے گا، یہ معنی۔ اور وہ آتا ہے ایک حضرت تاریخ بغداد میں غالباً ہے یہ، ہاں تاریخ بغداد میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر تھے، شیخ علی الموفق ان کا غالباً نام تھا، محمد علی شیخ علی غالباً ان کا نام تھا، واللہ عالم بالصواب، الموفق ان کا آتا ہے، توفیق بخشا ہوا۔ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک حج کیا تھا فرضی بس، اس کے علاوہ انہوں نے 33 حج کیے یا اس سے زیادہ کیے، اب ایگزیکٹ اس کا جو تھا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہر حج کرتے جب یا ہر عمرہ کرتے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، یا اللہ میں نے یہ جو کام کیا یہ میں نے رسول اللہ کے لیے کیا، اس کا ثواب نبیوں کے تاجدار کی روح کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا کی بارگاہ میں تو قبول فرما۔ وہ زندگی میں جتنی بار انہوں نے ختم قرآن کیا، ہر ختم قرآن کے بعد کہتے یا اللہ رسول اللہ کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں میں نے پڑھا، یہ اس میں نے اپنے آقا کی طرف سے پڑھا ہے، اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں نے پیش کیا تو قبول کر لیں۔ ایون کہ ہر زندگی کا نیک عمل سوائے فرض نمازوں کے، کیونکہ فرض نماز کسی کی طرف سے نہیں آپ پڑھ سکتے، اب فرض نماز آپ نے اپنی پڑھنی، فرض نماز اور ایک حج جو فرض تھا، یا زکوٰۃ جو لازم ہے، یا روزے جو فرض ہیں، بس یہ 4-5 چیزیں نکال کے جو نیک کام ساری زندگی انہوں نے کیا، اگر کوئی بسم اللہ بھی پڑھی ہے 2 بار، ہر عمل کے وقت کہتے کہ یہ میں نے فالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کے لیے کیا، اللہ قبول کر۔ خیر وہ فوت ہو گئے۔ اب تاریخ بغداد میں وہ لکھتے ہیں خطیب بغدادی کہ ان کا یہ عمل تھا، اور بعد میں آتا ہے کہ ان کے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پھر آگے کسی شاگرد کو یا کسی ہم عصر کو دوبارہ، امام احمد بن حنبل بھی فوت ہو گئے، علی الموفق بھی فوت ہو گئے، کسی کو خواب میں ملے، امام احمد بن حنبل ملے، کہا جناب کیا حال ہے آپ کا؟ امام بن حنبل سے بندہ پوچھتا کیسے ہیں اگلے جہان میں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا، میں نے دین میں کوشش کی، اللہ نے میری کوشش کو قبول کیا، اور جو میرا ذوق تھا اللہ نے یعنی مجھے اجر دیا، مجھے رحمت کر دی۔ کہا وہ آپ کے زمانے میں آپ کا ایک بیلی، ایک دوست، ایک ساتھی، ایک ہم عصر، ایک ہم سفر، وہ علی الموفق ہوتا تھا جو نمازیں ہی پڑھتا رہتا تھا، حاجی کری جاتا تھا، سارے عمل حضور کے، وہ موفق کا کیا حال ہے؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے میں جب کبھی، ہر روز نہیں، میں جب کبھی بارگاہ الہی کے جلووں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں وہ عرش کے سائے میں بیٹھا ہوتا ہے، میں تو کبھی کبھی وہاں جاتا ہوں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے جانے کا، تو اس کو میں نے دیکھا ہے وہ عرش الہی کے سائے میں اللہ کے جلووں کے نیچے سدا بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کسی کو ثواب، تو ہم اس لیے ہر عمل آقا کریم علیہ السلام کی جب بھی ایک دعا کرتے ہیں یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں تو قبول فرما، تو اللہ تعالی ہماری طرف سے ان چیزوں کو قبول فرما۔